السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 1 جولائی 2024 کی کال لے کر. جناب عالی، سب میں پہلے تو تھرڈ کوارٹر کا آغاز ہو رہا ہے اور تھرڈ کوارٹر جو ہمارا ہے وہ جولائی ٹو سپٹمبر ہوگا، اور جون پورٹ فولیو جو آپ کو دیا جا چکا ہے یا کچھ اسٹاک مزید اس میں ایڈ ہوں گے، مگر جتنا دیا جا چکا ہے اس کے ٹارگٹس آپ کو انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں ملنا شروع ہو جائیں گے. تو بی فوکس ود دا پورٹ فولیو، اور ماشاءاللہ جس طرح پچھلے پورٹ فولیو میں آپ اچھے گین لیتے رہے، اللہ نے چاہا تو جون پورٹ فولیو میں بھی آپ کو اسی طرح گین ملیں گے. اچھا جناب، گلمس آف دا لاسٹ ویک کال پہ ہم آ گئے. آپ کے سامنے یہ لاسٹ ویک کی کال ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. لاسٹ ویک میں جو میں نے ایک خاص بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ انڈیکس کے سے کو دیکھ کر پریشان ہو، انڈیویجول اسٹاک پر فوکس کرے، ان کی پرائس ایکشن پہ. یہ بات میں نے پچھلے منڈے کی کال میں خاص طور پہ کہی تھی. اگر آپ نے اس پورے ہفتے کا جائزہ لیا ہو تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ انڈیکس ڈپریشن میں رہا، لیتھارجک سینٹیمنٹ تھے، ٹرینڈ بہت ویک تھا، اس کے باوجود کئی اسٹاک ایسے تھے جن کی امیزنگ پرفارمنس تھی، آؤٹ پرفارم کیا. کئی اسٹاک ایسے گرتی ہوئی مارکیٹ میں بھی وہ لاک کر رہے تھے، مارکیٹ کے کم والیوم میں بھی وہ والیوم جنریٹ کر رہے تھے. تو اسی لیے میں نے گزرے ہوئے ہفتے کو، جو یہ ہفتہ کلوز ہوا ہے، اس کو خاص طور پہ میں نے ڈیزگنیٹ کیا تھا کہ انڈیویجول اسٹاک پرفارم کریں گے اور وہ انڈیکس کا لوڈ نہیں لیں گے. یہ بات خاص طور پہ اسی لیے سمجھائی تھی. اور یہ سب کچھ اس کے باوجود ہوا کہ اس سے جو پچھلا ہفتہ تھا اس میں ہم نے ہائیسٹ ایور کلوزنگ دیکھی اور مارکیٹ کا ریکارڈ ہائی بھی دیکھا. اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا. اگر ہم اس ویک کو خلاصہ کریں تو یہ ویک ابھی بھی 365 پوائنٹ کی نقصان پہ بند ہوا ہے. گو کے 550 پوائنٹ کی ریکوری بھی ہے لو سے، اس کے باوجود 365 پوائنٹ کے نقصان پہ بند ہوا. والیوم کی ڈسکشن اس لیے نہیں کریں گے کمپیریزن میں کیونکہ پچھلے ہفتے میں صرف 2 دن تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عید کی چھٹیاں تھیں، تو لہذا والیوم کمپیریزن بیکار ہے. انڈیکس نے اس ہفتے میں 365 پوائنٹ کا نقصان کیا، جو بہت زیادہ تو نہیں ہے، مگر کنسسٹنسی اب ان 6 سیشن پر جمود طاری کر رہی ہے. اگر ہم آخری 6 سیشن دیکھیں، یعنی کہ یہ پورا ویک اور اس سے پہلے والے ویک کا آخری دن جمعہ. اس سے پہلے والے ویک میں عید کے بعد صرف 2 ہی دن ملے تھے، جمعرات اور جمعہ. جمعرات کو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی اور جمعے کو سینٹیمنٹ ایک ریکارڈ ہائی بنا کے ایگزاسٹ ہوئے تھے. کلوزنگ بے شک اچھی آ گئی تھی، مگر وہ ایگزاسشن جو تھا 1250 پوائنٹ کا، اس نے پھر ہمیں یہ پورا ہفتہ مارکیٹ کے انڈیکس کو کافی پریشر میں رکھا. یہاں پر اب آپ کے سامنے گلمس آف دا لاسٹ ویک کے بعد میں نے ڈیلی چارٹ دکھانے کی کوشش کی. یہاں میں کیا دکھا رہا ہوں، ذرا ان بات کو سمجھیے گا. میں 19 فروری سے یہ ڈیلی چارٹ دکھا رہا ہوں آپ کو، اور اس میں بتا یہ رہا ہوں کہ 19 فروری سے آج تک مارکیٹ 19,253 پوائنٹس ایڈ کر چکی ہے، جو کہ 32.52% بنتا ہے. اور اس کے باوجود ہمیں کوئی ڈرے ہوئے اور روتے ہوئے چہرے مارکیٹ میں نظر آتے ہیں. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مارکیٹ کے ہائی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، اور ایسا اب نہیں ہو رہا، کافی پہلے سے وہ نہیں کر پا رہے، اور مارکیٹ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. اب ہم جو آپ کے سامنے جو چارٹ ہے وہ صرف 19 فروری سے دکھایا گیا ہے. تو مارچ، اپریل، مئی، جون، اگر ہم 4 مہینے بھی لے لیں تو 4.5 مہینے لے لیں تو 4.5 مہینے میں 32% گین، 32.5%، بہت بڑی بات ہے. اور اگر یہ فورن انویسٹر پورٹ فولیو پر نظر ڈالیں تو ہمارے پاس فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ جو 5 مہینے ہیں مسلسل انفلوز کے ہیں. صرف جنوری وہ واحد مہینہ ہے جس میں ہمیں فورن انویسٹر کی سیلنگ ملی ہے. تو اوور آل یہ سال بہت اچھا جا رہا ہے.
اگر آپ نوٹس کریں تو اب تک ہم تقریباً 6,97,00,000 کے انفلوز دیکھ چکے ہیں. 6,97,00,000. ٹھیک ہے. 2023 میں پورے سال میں 7,29,00,000 کے انفلوز تھے $. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگلا جو چارٹ ہے جو ویکلی چارٹ ہے وہ میں صرف اس لیے دکھا رہا ہوں کہ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے بھی اگر دیکھا جائے تو جناب یہ مارکیٹ میں یہ جمپ کب پیدا ہوئی. ایک بریک آؤٹ آیا جون 2023 میں, اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک جو بلو باکس میں نے بنا کے دکھایا ہے وہ کریکشنل فیز دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک کریکشنل فیز آتی ہے, اس کے بعد مارکیٹ اس کریکشن کو لینے کے بعد 16,000 پوائنٹ اوپر جاتی ہے, 16,730 پوائنٹ, پھر ایک کریکشنل فیز لیتی ہے, پھر اب تک اگر دیکھیں تو 13,033 پوائنٹ اوپر چلی گئی. اور اگر میں بریک آؤٹ سے آج تک کا انڈیکس دیکھوں تو 36,245 پوائنٹ مارکیٹ اوپر جا چکی ہے, جو کہ کل اگر ہم اس بریک آؤٹ پوائنٹ کو دیکھیں جو کہ شاید 42,000 بنتا ہے تو وہاں سے مارکیٹ 85% اوپر جا چکی ہے. اس سے زیادہ مارکیٹ کیا پرفارم کر سکتی ہے. یہ میں جون ٹو جون کی بات کر رہا ہوں, جون 2023 سے جون 2024 تک 85% انڈیکس بڑھ چکا ہے. یقیناً اس میں بہت سارے عوامل ہوں گے, مگر یہ نہیں بھولا جا سکتا کہ اس پورے وقت میں بدامنی بھی رہی, سیاسی رساکشی رہی, ٹرموائل رہا, عدالتی جوڈیشل ایکٹیویزم رہا, اداروں کے جھگڑے رہے, اور روڈوں پہ بھی کیا کہنا چاہیے احتجاج دیکھنے میں آئے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی مارکیٹ نے سیدھی راہ لی نارتھ باؤنڈ. اچھا جناب, اگلی سلائیڈ میں پریسائز لیول ٹیبل دکھایا ہے جو کہ اپڈیٹڈ ہے, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے میری جو لاسٹ ویکلی کال تھی اس کے بارے میں تو میں بات کر چکا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیکس جو ہے ریسٹنگ زون میں چلا گیا ہے. اگر میں پچھلے 6 سیشن کو دیکھوں تو جو ایک زون آتا ہے جس کو ہم کریکشنل فیز بھی کہہ سکتے ہیں, یا رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں, یا ریسٹنگ زون کہہ سکتے ہیں, کہ جہاں بریتھ کرنے کے لیے انڈیکس رکتا ہے پھر اپنی کوئی نئی ڈائریکشن بناتا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی رینج میں انڈیکس ہو یا اسٹاک ہو ٹریڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس رینج سے جیسے ہی باہر نکلیں گے کوئی باقاعدہ ڈائریکشن لینے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ اوپر کا ہو یا نیچے کا ہو. تو یہاں پر ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ پچھلے 6 سیشن یہ شبہ پیدا کر رہے ہیں کہ شاید اس نے ایک آپ کو موقع دیا ہے ایگزٹ کرنے کا ان اسٹاکس سے جو پرفارم کر چکے ہیں. اور دوسرا مشورہ جو یہ انڈیکس دے رہا ہے کہ آپ اپنی بیک فٹ ایکیومولیشن جاری رکھیں. مارکیٹ میں کوئی سیریس یا ڈیواسٹیٹنگ سیلنگ تھریٹ مجھے نظر نہیں آتا فی الوقت. کریکشن میرے لیے تھریٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور اگر میں آگے اگلے ہفتے کے بارے میں دیکھوں تو مجھے لیتھارجک سینٹیمنٹ کنٹینیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر مارکیٹ 78,308 کے نیچے ٹریڈ کرے, اور آبویسلی اس کے بعد 78,000 توڑے گی تو مارکیٹ میں کی ایگزاسشن میں اضافہ ہوگا. اگر بلز کے حوالے سے بات کریں تو ان کو کم از کم 78,772 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہے. اگر اس کے اوپر ٹریڈ کریں گے تو پھر اوپر جانے کی کوئی موو بننا تو بات کی بات ہے, ایٹ لیسٹ ہم پریشر کو کم کریں گے. ایون اس سے پہلے کی ریزسٹنس کے اوپر بھی اگر ہم سسٹین کر جائیں تو کم سے کم ہم جو ایگزاسشن تھریٹ ہے اس کو کم کریں گے. اب دوبارہ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سب میں پہلے کنسسٹنسی
پھر ہمیں چاہیے ڈائریکشن، یعنی کہ وہ جو تسلسل ہے وہ کسی ایک مخصوص ڈائریکشن میں ہو، اور پھر اس کے ساتھ والیوم ایڈ آن ہو جائے۔ اگر شروع میں والیوم نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کنسسٹنسی اور ڈائریکشن اگر برقرار رہی تو والیوم خود ہی آ جائے گا۔ نان بلیورز بلیورز میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ بات میں پہلے کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ 78,996 جو کہ 79K بنتا ہے، اگر اس کو توڑ کے اوپر نکل گئی تو پھر مارکیٹ بڑی اچھی ہے، پھر دوبارہ سے 80,000 کی طرف جانے کی کوشش کرے گی۔ تو اس طریقے سے جناب میں نے آپ کو دونوں پاسبلٹی کے ٹریگرز کیا کیا ہے یہ سب سمجھا دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یہ کال آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیز اس کو اپنے دوستوں میں، احباب میں، اپنے نیٹ ورک میں شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہماری ٹریڈنگ کال سے جو اسکرپٹ کی ہوتی ہے یا انڈیکس کی کال ہوتی ہیں اس کو پسند کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ورک کرتی ہے تو میرا مشورہ ہے کائنڈلی اس کو اپنے نیٹ ورک میں ضرور شیئر کریں۔ بہت شکریہ توجہ سے سننے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔